السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ARK اسلامک نالج میں۔ تو ناظرین، روزانہ کی طرح آج پھر ہم ایک ایسے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کے ایمان میں حرارت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ کیسے بنایا، اژدہا کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں جب تھک جاتا ہوں تو اسی پر ٹینک لگا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس لکڑی سے مجھے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ تو ڈالو، ذرا زمین پہ ڈالو اس لاٹھی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ کیوں ڈالوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اور فوراً زمین پر ڈال دیا، اور جیسے ہی زمین پر ڈالا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فوراً وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ابھی تو میری لاٹھی تھی، اب سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے، یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے، پھر سے اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا نکالو۔ موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا کہ ارے اب یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا کہ موسیٰ یہ کوئی سفید داغ نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہا کہ فرعون کے پاس جانا اور فرعون کے پاس جا کے اسے سمجھانا، فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں نرمی سے بات کرنا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ فرعون کے بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہاں پر ایک نکتہ ملا، یہاں پر ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں کیا جا سکتا، دین کا کام نرمی سے کیا جا سکتا ہے، اور دین کا کام نرمی ہی سے ہو سکتا ہے۔ اگر سختی سے ہوتا تو اللہ رب العزت موسیٰ سے کہتے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سختی سے جا کر کے سمجھاؤ۔ فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ انا ربکم الاعلی، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے سختی نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک آگ کا انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے سینے کو کھول دے، اے میرے اللہ میرے کام کو بنا دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کو لکنت سے دور کر دے، یعنی میری زبان سے لکنت کو دور کر دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو اور میری بات سمجھ میں آ جائے، اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے میرے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کر کام کریں،
مل کر تیری تسبیح بیان کریں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی بنا لیا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بھی بنایا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں لوگ فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر فلسطین چلا جاؤں اور ان کے آباء و اجداد کی وہ سرزمین ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو، کس کے رسول ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں۔ کہا اچھا اللہ کے رسول ہو تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی نشانی تو ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا کہ اچھا، فرعون نے کہا اچھا تو تم جادوگر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم جادوگر ہو تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دن طے کر لیتے ہیں، ہم ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اگر تم جیت گئے تو ہم تم کو مان لیں گے۔ چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگر آئے اور فرعون کے دربار میں فرعون سے کہا کہ ہمارا آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اتنا بڑا مقابلہ ہے، ساری عوام دیکھے گی، اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ پہلے اس پر نظر ہے کہ ان کو ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا ارے تم ملنے کی بات کرتے ہو، ہم تم کو انعام تو دیں گے ہی، لیکن اگر تم جیت جاتے ہو تو ہم تم کو اپنا مقرب بنا لیں گے، ہم تم کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیں گے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ تم بادشاہ سلامت کے قریبی آدمی بن جاؤ گے۔ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں، ہم اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیے۔ جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسیاں تھیں، انہوں نے ان رسیوں کو زمین پر ڈالا اور جیسے ہی انہوں نے زمین پر ڈالا تو ڈھیر سارے سانپ بن گئے، سینکڑوں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈرو نہیں موسیٰ، ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی، سانپ نہیں بلکہ وہ اژدہا بن گئی، بلکہ وہ اجگر بن گئی اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر؟ جادوگروں، میں نے انعام کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح میں نے تم سے انعام کا وعدہ کیا تھا اسی طرح میری سزا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، میں تم کو بہت سخت سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا دایاں ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، اور بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو دایاں پیر کٹواؤں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند منٹ پہلے ان کی کیا نیت تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو انعام کیا ملے گا، اب انعام
انعام تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، تو جو کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے اور ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تجھے جو سزا دینا ہے تو دے لے، ہاں لیکن تو ہم کو اپنے ایمان سے، ہم کو ہمارے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل اور مکمل ایمان عطا فرمائے، آمین۔